امام حسین کے رفقائے کار میں اور امام حسین کے قافلے میں جو خواتین تھیں، ذرا ان کے کردار پہ روشنی ڈالیے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کردار بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ ایک تو تعداد بتائیے، اور تعداد کے ساتھ ساتھ ان خواتین کا جو کردار تھا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ اتنا وسیع تر موضوع ہے کہ جس پہ جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے۔ کربلا ایک معجزے کا نام ہے، اور کربلا میں امام علی مقام نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معرکہ سر انجام دیا ہے، وہ قیامت تک ایک حق و باطل کے درمیان امام علی مقام نے ایک دیوار کھڑی کی ہے۔ اس میں امام کے اصحاب، امام کے جتنے بھی جانثار ہیں، اس میں وسیع تعداد میں خواتین نے اہم کردار سر انجام دیا۔ اور صرف مسلمان نہیں، سب سے بڑی بات اور خوبصورت بات یہ ہے کہ صرف مسلمان خواتین موجود نہیں تھیں، بلکہ اس کثیر تعداد میں جو عیسائی خواتین تھیں وہ بھی موجود تھیں۔ ان میں ایک بہت ہی نمایاں کردار عبداللہ ابن وہب کلبی، جو کہ ایک عیسائی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی والدہ، کہ جن کی چند دن پہلے شادی کی گئی تھی، اور چند دن کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا اور وہ امام علی مقام کی رکاب میں لڑنے کے لیے آئے، تو اپنی زوجہ سے اجازت طلب کی کہ میں اجازت چاہتا ہوں کہ میں امام کی رکاب میں لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے، جب ایک شخص کی نئی نئی شادی ہو تو شوہر اگر چھوڑنے کے لیے جنگ پہ جائے تو عورت اس پہ تھوڑا سا اعتراض کرتی ہے۔ اس خاتون کا کیا کردار ہے؟ سب سے پہلے بیوی اور اس کے بعد ماں۔ اس خاتون کا کیا کردار ہے کہ جب اس نے امام علی مقام کے ساتھ جنگ پہ جانے کے لیے اپنی بیوی سے اجازت طلب کی، تو اس نے کہا میں ایک شرط پہ جانے دوں گی، مجھے اپنے امام کی بارگاہ میں لے کے چلو، میں امام سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے امام کی بارگاہ میں لایا گیا۔ اس نے کہا مولا یہ بے شک آپ کے ساتھ جائے، لیکن میری ایک شرط یہ ہے کہ وہب ابن کلبی، عبداللہ ابن وہب کلبی، جو مجھے دنیا میں نہیں دے سکا، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہ مجھے آخرت میں دے گا۔ یعنی یہ وہ آخرت کے فیصلے ہو رہے تھے کربلا میں، یہ دنیاوی فیصلے نہیں تھے۔ لوگوں کو اپنی منزل نظر آ رہی تھی، اور اس میں صرف مسلمان نہیں تھے، عیسائی بھی تھے، کہ جو مجھے وہب نے اس دنیا میں نہیں دیا، وہ عبداللہ ابن وہب کلبی مجھے آخرت میں دے گا۔ میں چاہتی یہ ہوں کہ آخرت میں بھی میں اس کی زوجہ کہلاؤں۔ یعنی کربلا میں جتنے بھی جانثار تھے امام حسین کے، وہ انسانیت کی منزل پر نہیں بلکہ سلمانیت کی منزل کو طے کر رہے تھے۔ وہ انسانیت کے درس سے آگے، انسانیت کی منزل سے آگے کی جو بلندیاں ہیں ان کو چھو رہے تھے۔ پھر ان کی والدہ عبداللہ ابن وہب کلبی، ان کی والدہ، جب عبداللہ ابن وہب کلبی کا سر قلم کر دیا گیا تو فوج اشقیاء نے وہ سر امام علی مقام کی طرف پھینکا۔ اور ایک ماں کا کیسا کردار کہ آج ہماری مائیں وہ کردار ادا نہیں کر سکتی، کہ ماں کا کیسا کردار ہے کہ ماں نے وہ سر اٹھایا نہیں، اپنے کٹے ہوئے بیٹے کا سر اٹھایا نہیں، اسے سینے سے نہیں لگایا، بلکہ وہ سر اٹھایا اور فوج اشقیاء کی طرف پھینک دیا۔ کہا یہ تو حسین کی بارگاہ میں میں نے نذرانہ دیا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے۔ اگر آج میرے 7,000 بیٹے بھی ہوتے تو میں وہب کی ماں حسین پر قربان کر دیتی۔ یہ جرت تھی ان ماؤں کی کہ جو بچوں کو تیار کر کے بھیجتی تھی۔ مائیں ہماری بچوں کو تیار کر کے بھیجتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جو کچھ مرضی ہو جائے تم نے صحیح سلامت گھر آنا ہے، لیکن کربلا کی مائیں یہاں پہ مختلف ہیں۔ کربلا کی ماؤں کا کردار آپ کو مختلف نظر آئے گا کہ مائیں بچوں کو تیار کر کے بھیجنی ہیں، اس عشق کی منزل پہ ہیں وہ، کہ وہ بچوں کو تیار کر کے بھیج رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تم نے زندہ واپس نہیں لوٹنا، حسین پر قربان ہو کے آنا ہے۔ بچوں کا ذکر کیا تو ایک بہت ہی چھوٹے اور شیرخوار بچے بھی اس قافلے میں شامل تھے، حضرت امام علی اصغر، حضرت علی اصغر، شہزادہ علی اصغر، شہزادہ علی اصغر کی جو شہادت ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، شہزادہ علی اصغر کربلا میں امام علی مقام کی شہادت کے یہ سب سے بڑے گواہ ہیں، کیونکہ کربلا میں
جتنے بھی بڑے شہید ہوئے، امام کی مظلومیت جو ہے وہ شہزادہ علی اصغر کی شہادت سے ہی واضح ہوتی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب شہزادہ علی اصغر کو مولا نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی کربلا میں کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، میں ابھی بھی حجت تمام کر رہا ہوں، میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں جنت دوں گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے نواسے جو ہیں جوانان جنت کے سردار ہیں، جنت کا ضامن میں ہوں، جنت میں دیتا ہوں۔ تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو بھی شہید کر دیا، میرے بھائی عباس کو بھی مار دیا، میرے بھتیجے قاسم کے بھی ٹکڑے پامال کر دیے، میں حسین ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کی حجت ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ یہ اتمام حجت کر رہے تھے۔ اور پھر امام علی مقام کا علی اصغر کو میدان میں لانا، یہ اپنی مظلومیت کو واضح کرنا تھا کہ فوج اشقیاء جو 9 لاکھ فوج یزید نے اکٹھی کی تھی، اس کے ظلم کو امام نے دکھانا تھا دنیا کے سامنے کہ جنگ ہوتی ہے، بڑوں میں ہوتی ہے، بچوں میں نہیں ہوتی۔